اچھا یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا اسٹیج سجایا، کسی طرح اقتدار مل جائے. اقتدار ملا کتنا؟ یزید جو ہے اقتدار میں 3 برس 6 ماہ رہ سکا، بس 3.5 سال اسے اقتدار ملا، اور پھر اس کو کس طرح 39 سال کی عمر میں مر گیا، 39 ایئرز کی ایج میں. کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ لیکن بڑی بری عادتیں تھیں، شراب کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا. ایک رومی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا. اس لڑکی نے اس کو جنگل میں بلایا، بیابان میں بلایا، اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار کر کے یہ کہہ کر ہلاک کیا کہ تو بدبخت اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا، مجھ سے کیا وفاداری کرے گا. اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی. کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا. چیل کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے. اس کے ساتھی ڈھونڈنے نکلے کہ یزید گیا کدھر. بیابان میں اس کی سڑی ہوئی لاش ملی، کھڈا کھود کر اس کو دفنا دیا گیا. یہ انجام ہوا ان ظالموں کا. ایک یزید کے بعد سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا نا، وہ بڑا مجرم تھا. اس کا نام تھا ابن زیاد. ابن زیاد کی بھی آپ دیکھیں اللہ پاک کی، کہتے نا اللہ اپنی قدرت کے نظارے کیسے دکھاتا ہے. 10 محرم ہی کا دن تھا، 6 برس بعد 10 محرم کے دن ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا، اور اس کی لاش کو، اس کا سر کٹوا کر کوفہ میں مختار ثقفی کو بھجوایا گیا. یہ وہی محل تھا جہاں امام حسین کے سر انور کو لایا گیا تھا. ٹھیک 6 سال بعد ابن زیاد کے سر کو لایا گیا. اب اس کا جب سر رکھا گیا تو ایک بڑا سا سانپ آیا اور اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا. پورے محل کے لوگ ڈر گئے، کبھی آنکھوں میں جاتا، کبھی ناک میں جاتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعات ان یزیدیوں کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے. اگر دنیا میں آج بھی کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کو ویسے ہی ڈرا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پائیدار ہے. ظالم کا انجام جو ہے نا وہ بڑا ہی عبرتناک ہوتا ہے. پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے، اور مظلوم جو ہے اللہ اسے ترقی دیتا ہے. ظالم ہونا یہ یزیدی طریقہ ہے، مظلوم ہونا یہ حسینی طریقہ ہے. کبھی ظلم ہو بھی جائے نا تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا. اس نے ہمارے بندے مارے، ہم اس کے بندے مار دیں. آج کل یہی ہوا ہے، دشمنیاں چلتی ہیں. ہمارے یہاں نہیں تو کبھی قبائلی علاقوں میں چلے جائیں. ہمارا جب دورہ ہوتا ہے بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں تو پتہ چلا وہ خاندانی اور قبائل کی لڑائی چل رہی. انہوں نے ہمارے بندے مارے، اب ہم ان کے ماریں گے. اسی چکر میں زندگیاں گزر گئیں. ختم کریں ان چیزوں کو. ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے. تو ہمیں اللہ ہمیشہ ظلم سے محفوظ فرمائے.